بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے مہینے میں نکاح نحوست ہے یا برکت؟ آج ہم اس اہم موضوع پر بات کریں گے کہ کیا واقعی سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس مہینے میں نکاح کرنے سے نحوست آتی ہے؟ کیا سفر کا مہینہ برا اور بدشگون ہوتا ہے یا یہاں صرف یہ ایک غلط فہمی ہے؟ جانیے اسلام کا اصل موقف اس ویڈیو میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، اگر نکاح کریں گے تو مصیبتیں آئیں گی، اگر سفر کے مہینے میں نکاح کریں گے تو طلاق ہو سکتی ہے، اگر سفر کے مہینے میں نکاح کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے اولاد نہ ہو۔ یہ ایک غلط فہمی ہے عوام کے ذہن میں، لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی اسلام نے ایسا کچھ کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو حقیقت پتہ چل سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری خود بخود نہیں لگتی اور نہ ہی بدشگونی کوئی حقیقت رکھتی ہے، اور فرمایا کہ نہ الو منحوس ہوتا ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ نحوست والا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کے نکاح سفر کا مہینہ میں کروائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غزوات سفر کے مہینہ میں کیے، اور سفر کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کئی غزوات میں فتوحات عطا فرمائی ہیں۔ تو بدقسمتی سے آج لوگ سفر کے مہینے سے ڈرتے ہیں، نہ ہی شادی کرتے ہیں نہ ہی کاروبار کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا جو مہینہ ہے یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں یہ سب صرف توہم پرستی ہے جو دین اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام سچائی کا دین ہے، اسلام سادگی کا درس دیتا ہے، اسلام عقل کی تعلیم دیتا ہے۔ سفر کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ، یہ ہر دن اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں دن نحوست والا ہے یا فلاں مہینہ نحوست والا ہے، ہم اس مہینے میں یہ کام کریں گے تو نقصان ہوگا۔ یہ صرف ایک توہم پرستی ہے جو دین اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کو پہچاننے، اسلام کی اصل حقیقت سے آشنا ہوں تاکہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور آگے شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔